آپ سب کو انڈرسٹینڈنگ دا ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آپ لوگوں نے کئی ایسے قدرتی اور انسانی ایکسیڈنٹ کو دیکھا ہوگا جس میں جانی اور مالی نقصان ہوا ہوگا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایسے قدرتی ڈیڈلیسٹ حادثوں کے بارے میں معلومات شیئر کریں گے جو آپ کے لیے نئی ہو۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، 1138 الیپو ارتھکویک۔ دوستو، حلب کا زلزلہ تاریخ کے مہلک ترین زلزلوں میں سے ایک تھا۔ اس کا نام شمالی شام کے شہر حلب سے لیا گیا ہے، جہاں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی۔ اگرچہ زلزلے نے شام کے ارد گرد کی دوسری جگہوں کو نقصان پہنچایا اور افراتفری کا باعث بنایا، جیسے ترکی، دمشق وغیرہ، یہ زلزلہ 11 اکتوبر 1138 کو آیا تھا، جس کا میگنیٹیوڈ 7.1 تھا، اور یہ ہر چیز تہس نہس کرنے کا طاقت رکھتا تھا۔ اس زلزلے کی وجہ سے تقریباً 230,000 لوگ مرے تھے۔ اس سے پہلے 10 تاریخ کو ایک چھوٹا زلزلہ آیا تھا، اور پھر 11 تاریخ کو یہ زلزلہ آیا۔ یہ تاریخ کے تیسرے مہلک ترین زلزلوں کے طور پر درج کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، 1887 یلو ریور فلوڈ۔ دوستو، 1887 میں یہ ابھرتا ہوا دریا موسلادھار بارش کے دنوں سے پھول گیا۔ تقریباً 28 دسمبر کو ڈیکس پر قابو پا گیا، جس سے بڑے پیمانے پر سیلاب آیا۔ چونکہ سیلاب کی طاقت کو ناپنے کے لیے کوئی بین الاقوامی یونٹ نہیں تھی، اس لیے اس کی درجہ بندی عام طور پر ہونے والے نقصان کی حد، پانی کی گہرائی اور ہلاکتوں کی تعداد کے حساب سے کی جاتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ دریائے زرد کا پانی عام طور پر صوبہ ہینان کے شہر چنگزو کے قریب ہوائیانکو میں ڈیکو سے ٹوٹ جاتا ہے، علاقے کے یب نشیبی سے پورے شمالی چین میں پھیل گیا، جس نے اندازتاً 50,000 مربع میل محیط زرعی بستیوں اور تجارتی مراکز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سیلاب کے بعد 20 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے۔ اس کے نتیجے میں وبائی بیماری اور بنیادی ضروریات کی کمی نے اتنی ہی جانیں لی ہے جتنی کی براہ راست سیلاب میں ضائع ہوئی۔ یہ تاریخ کے بدترین سیلابوں میں سے ایک تھا، اور اس نے تقریباً 930,000 لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ نمبر 3، 1931 چائنا فلوڈز۔ دوستو، چین میں 1931 کا سیلاب یا 1931 یانگزی ہوائی دریا کا سیلاب چین میں جون سے اگست 1931 تک آیا، جس نے ووہان، نانجنگ اور اس سے آگے کے بڑے شہروں کو مارا، جو بالآخر 25 اگست 1931 کو اگاؤ جیل کے ساتھ ایک ڈیک شکاف پر منتج ہوا۔ سیلاب کے فوراً بعد جان لوسنگ بک کی سربراہی میں یونیورسٹی آف نانکنگ کے ایک فیلڈ سروے میں پتہ چلا کہ 125,000 لوگ ڈوب گئے تھے، اور یہ تعداد سیلاب کے پہلے 100 دنوں کے دوران ہونے والی تمام اموات کے ایک چوتھائی سے بھی کم تھی۔ سرکاری رپورٹ میں 140,000 ڈوب گئے، اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2 ملین لوگ بے گھر ہوئے۔ 2 ملین لوگ سیلاب کے دوران ڈوب کر یا سیلاب کے دوران خوراک کی کمی کی وجہ سے مر گئے۔ اس کے بعد چین میں ہیضے کی وبا سے سرکاری طور پر 31,000 to 100,000 کیسز کی اطلاع ملی، جس کی وجہ سے چین میں آفات کی فہرست نمایاں کیا جاتا ہے۔ 33.7 سے 4 ملین ہلاکتوں کا ایک مقبول اعلیٰ تخمینہ 1931 کے سیلاب کو دنیا کی مہلک ترین پوزیشن پر لے جاتا ہے۔ نمبر 4، 1970 سائیکلون۔ یہ اشکنڈبندی طوفان 12 to 3 نومبر 1970 کو، جو اب بنگلہ دیش ہے، اس وقت کا مشرقی پاکستان سے ٹکرایا۔ NOAA کے ہریکین ریسرچ ڈویژن کے مطابق طوفان کی تیز ترین ہوا کی رفتار 130 میل فی گھنٹہ، جو 205 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ اس کے لینڈ فال سے پہلے ایک 35 فٹ طوفانی لہر خلیج بنگال سے متصل نشینی جزیروں پر بہہ گئی۔
جس سے بڑے پیمانے پر سیلاب آ گیا۔ طوفان کے اضافی انخلا کی کمی کے ساتھ مل کر 3 لاکھ سے 5 لاکھ افراد کے تخمینے کے مطابق بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ نیشنل ہریکین سینٹر اور پاکستان کے محکمہ موسمیات کی 1971 کی ایک رپورٹ نے مرنے والوں کی تعداد کا درست اندازہ لگانے کے چیلنج کو تسلیم کیا، خاص طور پر موسمی کارکنوں کی امداد کی وجہ سے جو چاول کی کٹائی کے لیے علاقے میں تھے۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کے مطابق اس مضمون کے لکھنے تک بولا طوفان کو ریکارڈ پر سب سے مہلک اشکنبندی طوفان سمجھا جاتا ہے اور اس سے $86 بلین کا نقصان ہوا۔ نمبر 5، 2010 ہائیتی ارتھکویک۔ دوستو، یہ زلزلہ ہائیتی کے ساتھ ساتھ آس پاس کے ملکوں میں بھی آیا تھا۔ اس زلزلے کا میگنیٹیوڈ 7 ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس کی گہرائی تقریباً 13 کلومیٹر تھی۔ دوستو، اس سے پہلے 4.5 یا اس سے زیادہ کی پیمائش کے کم از کم 52 آفٹر شاکس کو محسوس کیے جا چکے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق 3 ملین لوگ زلزلے سے متاثر ہوئے تھے۔ مرنے والوں کی تعداد کا تخمینہ 1 لاکھ سے لے کر تقریباً 1,60,000 تک ہائیتی حکومت اعداد و شمار کے مطابق 2,20,000 سے 3,16,000 تک ہے۔ حالانکہ یوم ذکر اعداد و شمار کچھ متنازعہ ہے۔ ہائیتی کی حکومت نے اندازہ لگایا کہ 2,50,000 رہائش گاہیں اور 3 لاکھ تجارتی عمارتیں گر گئی ہے یا انہیں شدید نقصان پہنچا ہے۔ قومی قرضوں کی ملک کی تاریخ، دوسرے ممالک کی طرف سے متعصبانہ تجارتی پالیسیاں اور قومی معاملات میں غیر ملکی مداخلت نے موجودہ غربت اور رہائش کے خراب حالات میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس نے تباہی سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ پرنسپل اور خطے کے دیگر شہر صدارتی محل، قومی اسمبلی کی عمارت، فورڈ اور فرانس کیتھیڈرل اور مرکزی جھیل سمیت قابل ذکر تاریخی عمارتوں کو نمایاں طور پر نقصان پہنچا یا تباہ کر دیا گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں آرچ بشپ آف فورڈ فرانس جوزف سرچ میوڈ اور اپوزیشن لیڈر میچا گلارڈ شامل تھے۔ اس دوران بہت سے ممالک نے انسانی امداد کی اپیلوں کا جواب دیا، فنڈز کا وعدہ کیا، میڈیکل ریسکیو انجینئر اور امدادی عملے کو روانہ کیا۔ تاریخ میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والی ٹیلی تھون 22 جنوری کو نشر کی گئی، جسے ہوپ فار ہائیتی ناؤ کہا جاتا ہے، جس نے اگلے دن تک $58 ملین امریکی جمع کر لیے۔ اس زلزلے سے ملک کے ہوائی، زمینی، ہسپتالوں اور برقی نیٹ ورکس کو نقصان پہنچا تھا۔ مرنے والے لاشوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کرنا پڑا۔ 22 جنوری کو اقوام متحدہ نے نوٹ کیا کہ امدادی کارروائی کا ہنگامی مرحلہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کو روک دیا، اور اسی زلزلے سے 7.8 سے 8.5 بلین ڈالر کا نقصان ہوا تھا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اسی طرح کے انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل انڈرسٹینڈنگ دا ورلڈ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ والسلام۔